عبادت ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کچھ سوالات ایسے ہیں جن کو ہم نے ان 6 دنوں میں کیا، 16 سے لے کر کل تک، اور بظاہر آپ کو یہ لگا کہ ہم نے ان کے جواب بھی تلاش لیے ہیں۔ میں دوہرا کے کہہ رہا ہوں، بظاہر آپ کو لگا کہ سوال اٹھا اور اس مجلس میں ہم اس کے جواب کی طرف بھی گئے، لیکن اب آپ کو لگے گا کہ ہم اس کے جواب کی طرف سفر کیا نہیں تھا، وہ جواب بھی سوال ہی تھا۔ اب جواب آنے شروع ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، یہ نہیں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بالکل ایک مختلف شے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آج تک آپ سمجھتے رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی بنیاد۔ ایک دو سوال جیسے کہ میں آغاز کر رہا ہوں، باقی اب میں رک رک کے نہیں کہوں گا، یہ میں نے کب پڑھا آپ کو پتا ہوگا۔ عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ 6 مجلسوں میں دہراتے رہے اس کو۔ عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے، کیوں کہ معنی عبادت جو کرے گا وہ عبد ہوگا، اور جس کی جائے گی وہ معبود ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ تو اگر تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تو تم اسی کے عبد ہو گئے اور وہ تمہارا معبود ہو گیا۔ بہت توجہ، بہت، کیونکہ عنوان حساس ہے، میں نے ایسے ہی نہیں کہا 6 مجلسیں تمہید ہو رہی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کوئی کر نہیں سکتا، کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اس کے عبد ہو گئے، اور وہ کیا ہو گیا؟ معبود۔ اور معبود کو کیا کہا گیا ہے؟ میں نے پہلی مجلس میں کل میں بتایا تھا، معبود کو کہا گیا الہ، یعنی الہ کے معنی معبود کے طور پر کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ کے۔ یعنی اگر آپ نے اب اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تو آپ نے اس کو کیا مانا؟ الہ مانا۔ آپ نے اسے الہ مانا یعنی معبود، آپ اس کے کیا ہوئے؟ عبد۔ یعنی اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عمل کیا تھا، آپ بھلے ایسے کر رہے ہو یا ایسے کر رہے ہو، اگر آپ اس اللہ کے لیے نہیں کر رہے جو محمد نے دیا ہے تو پھر مشرک ہو۔ آپ سلامت رہیے۔ دیکھیے 6 مجلسوں کے بعد میں نے سفر بہت کرنا ہے، ہر جملے پہ اگر رکا تو معاملہ رکا ہی رہے گا۔ اب میں جملہ بدل رہا ہوں، عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے، ایسا ہی غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ اللہ میاں نے کوئی پابندی لگا رکھی ہے، یعنی ایک لائن ہے عبادت کی، اس کے پر کوئی نہیں جا سکتا، جو بھی جائے گا الارم بولیں گے ٹین 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 ٹین۔ ایسا تو نہیں، اس نے آپ کو بتایا جو بتانا تھا، پہنچایا جو پہنچانا، اس کے بعد آپ کی مرضی پہ چھوڑا، جاؤ مجھے معبود مان کے میری عبادت کر، جس کی مرضی کر۔ اس کے غیر کی عبادت کرنا شرک ہے، اس کے ساتھ اس کے غیر کی عبادت کرنا عبادت ہے اسی کی، اسی لیے جو اس کی عبادت کرے گا وہ اس کا عبد ہے، اور اس کو وہ معبود مان کے عبادت کر رہا ہے۔ اب ایک اللہ ہے، یہ بتانے والا کون تھا؟ جو ایک محمد ہے۔ اب آپ خود طے کرتے جائیں گے کہ واقعی گفتگو اب منطقی نقطے کی جانب دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، اور یہ جہاں جا کے رکے گی نا، میں ابھی کی حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ وہاں آپ نے اور ہم نے مل کے سوچا نہیں ہے کہ یہ گفتگو اس عنوان پہ وہاں بھی پہنچے گی، یہ وہاں پہنچے گی تو عشرہ مکمل ہوگا۔ اس کے لیے مجھے آج ہی سے وہ کام کرنا ہے جو عموماً آخری مجلس میں کیا جاتا ہے، کہ آپ کو لگے گا یہ تو عنوان طے ہو رہا ہے، لیکن طے ہو کر پہنچے گا آگے۔ ایک اللہ ہے، کس نے بتایا؟ ایک محمد نے کہا کہ ایک اللہ ہے، تم عبادت کرو۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ محمد
کنہیں کہہ رہے ہیں عبادت؟ انہیں کہہ رہے ہیں جو 360 کی کرتے ہیں. شاباش، آپ سلامت رہیے. آپ کے چہروں کی مسکراہٹ پہ میں صدقے خدا کی قسم مالکن کو اسی طرح عشق آل محمد میں آپ کے چہرے مسکراتے رہے. 360 کی کرتے ہیں، 360 ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں. اچھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نماز، تو نماز یہ ٹوٹل جو نماز ہے جو آپ پڑھتے ہیں اذان سے لے کر پھر اختتام تک، یہ ساری نماز ایک سجدے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، بہت غور سے. عبد، عبادت اور معبود. خدا کی قسم میں یہی ہاتھ اور جھولی پھیلا کے کہہ سکتا ہوں غازی کے علم کے سامنے، صرف میں ہی نہیں، مجھے بہت سینئر بزرگ اور بہت مجالس سنے ہوئے اساتذہ کو سامعین نے یہ کہا کہ اس طرح کا موضوع ہمارے نوجوان ایسے سنیں گے یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. یہ سوائے اس ذات کے میں کہتا ہوں اور کوئی کرم نہیں ہے. اور میں نہیں جانتا اس میں کیا ہے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ذکر بھی وہ ہے، ذاکر بھی وہ ہے، مذکور بھی وہ ہے. میں اور تو ایسے لگے ہوئے ہیں بس. وہ تو ہاتھ میں پتھر اٹھائے تو وہ بھی کہتے ہیں تو ہی حق ہے، تو ہی حق ہے، تو ہی حق ہے. تو آپ سلامت رہیے. بس 360 کی کر رہے ہیں. کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اذان ہوئی، بلاوا ہے، اقامت ہوئی، تیاری ہے، آپ نے نیت باندھی، گواہی دی، میں آ گیا. آپ نے الحمد قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یہی وہ کلام ہے جس سے مجھے پتا چلا تو ہے. میں اب تو عبادت معبود، مجھے اب آگے بڑھنے کے لیے اس نقطے سے تیزی سے گزرنا ہے، رکنا نہیں ہے. آپ نے گواہی دی تو ہے. یہ گواہی کیسے دی آپ نے؟ یہ گواہی کیسے دی آپ نے کہ آپ نے پڑھنا شروع کیا وہ کلام. کیا وہ کلام پڑھنا شروع کیا جس کے ذریعے آپ کو پتا چلا تو ہے؟ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا تو ہے. کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ بسم اللہ، تو ہے، یہ اللہ تیرا ہی اسم ہے. آپ نے شروع کیا یہ اللہ تیرا. وہ عبادت جو روزانہ ہوتی ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے آپ کی ہماری زندگی میں، ہر ایمان والے کی زندگی میں سب سے زیادہ عبادت یہ نماز ہی، دن میں 5 دفعہ تو کم از کم ہے نا. تو بسم اللہ، اللہ یہ تیرا اسم ہے. ایک بات بتاؤ، یہ اللہ کا اسم ہے تو اسے پہلے ہونا چاہیے نا. اللہ یہ تیرا اسم سب سے پہلے ہو کیونکہ تو سب سے پہلے ہے. بسم اللہ. کون؟ اللہ کون؟ اب میں بسم اللہ یہاں وہ ترجمہ نہیں کر رہا جو عام طور پہ کیا جاتا ہے، شروع اللہ کے نام سے. سب نے ترجمہ کیا، مجھے آپ کو پتہ ہے مسلک کی بنیادوں پہ میں نشاندہیاں نہیں کرتا. سب نے شروع اللہ کے نام سے، آغاز اللہ کے نام سے، ابتدا اللہ کے نام سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ تو لکھا ہے. میں ایک لمحے میں بتاؤں گا، بچہ بھی میرے ساتھ بولے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا کام ہے کوسچن مارک، بس جواب تلاش کرو. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہی ترجمہ ہے. اور لکھا کیا ہے؟ بسم اللہ. یہی اللہ تو اللہ نیچے ایز اٹ از آ گیا کیونکہ اس کا تو ترجمہ ہی کوئی نہیں نا. قبلہ اللہ تو آ گیا. یہ باقی سارا جو آپ گول چکر کاٹ کے آئے ہیں یہ کس کا ترجمہ ہے؟ بسم، بے سین میم. اس کا کیا کہا آپ نے کیا؟ شروع نام سے. اللہ تو ایز اٹ از آ گیا نا. تو مجھے بتاؤ یہ جو اس میں نام آیا ہے یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اور جو شروع آیا ہے یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اگر تم بے سین میم بسم کا ترجمہ نام کی صورت میں کر رہے ہو تو شروع کیوں لگایا؟ اور اگر شروع کا کر رہے ہو تو یہ نام کسے کہتے ہیں؟ اسم کو. تو یہ تو بچہ بھی مانے گا نا. یہ بسم سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ اسم. تو یہ شروع جو تم نے ڈالا ہے نا یہ شروع میں ہی ڈنڈی ماری ہے. میں نے کہا تھا یا عبادتیں یا کلمے سیدھے ہوں گے یا بندے سیدھے ہوں گے.
ٹھیک ہے، یہ شروع میں کو ڈنڈی لگی ہے قبلہ، بسم اللہ کا اسم ہے، ابتدا ہو رہی ہے اللہ کے اسم، اللہ کا اسم سے. یہ شروع کس کا ترجمہ؟ شروع ہے ہی نہیں، اسم اللہ کا اسم ہے. کس اللہ کا؟ جو رحمان ہے جو رحیم ہے، جو رحمان ہے جو رحیم ہے. اور یہ جو اسم ہے نا اللہ کا، یہ کس سے ہے؟ اسم اللہ کا سے ہے سے مراد مصدر والے معنوں میں نہیں جا رہا. اللہ نے رکھا ہے پہلے، میں نے نہیں رکھا. کیا آپ میرے پہ فتویٰ لگائیں کہ جی زئی صاحب میں تو لکھا لکھایا پڑھ رہا ہوں، حجوں سے پڑھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. یہ کس سے شروع ہوا ہے؟ بے سین میم. تو یہ شیعوں کو ابھی کہنے کی ضرورت ہے کیا کہ یہ جو جس بے سے شروع ہوا ہے یہ کس نے کہا تھا کہ میں ہوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا علی مجھے تفسیر قرآن کا علم عطا فرماؤ کا. بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. علی نے بتانا شروع کیا. ساری رات گزر گئی. الحمد کیا تھی، بسم اللہ کیا تھی. ابھی تشریحات ہو رہی ہیں، ابھی تفسیر ہو رہی ہے. مشہور زمانہ حدیث ہے، صبح جب ہونے لگی صادق تو کہا عبداللہ نے مالک ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر بھی مکمل نہیں ہوئی. کہا کیا بتاؤں تجھے میں، یہ کائنات سمٹے تو قرآن میں آئے، قرآن سمٹے بسم اللہ میں آئے، بسم اللہ سمٹے تو بے میں آئے، اور میں ہی تو ہوں انا نقطہ تحت البا، میں علی بے تا نقطہ ہوں. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اللہ کہہ رہا میرا اسم ہے کیا؟ بے. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. حدیث میں نہیں ہے ہر ایک بات میں تولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی بولا، علی بولا، علی بولا. آپ سلامت رہیے. بس ایسے ہی میرے ساتھ آپ نے تیزی سے سفر کرنا ہے. یہ میرا اسم ہے، یہ بے، یہ نقطہ میرا اسم ہے. اسی سے ہے کیا؟ رحمانیت، رحیمیت، سب بانٹ رہا ہے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے، رحیم ہے اللہ جس کا اسم انا نقطہ تحت البا. علی سب کچھ بتا رہے ہیں قرآن سے، اللہ سب کچھ بتا رہا ہے قرآن میں. اور یہ بتا کے پھر کہہ رہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کوئی ہے جو ختم کرے. وہ کہہ رہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سوچو سمجھو، آیت پہ رکو، پیچھے جاؤ، جس نے دیا اس سے پوچھو. اللہ نے پڑھ پڑھ کے یاد کرنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے عمل کرنے کے لیے دیا ہے. قرآن عمل کرنے والی کتاب تھی، آپ نے یاد کرنے والی کتاب بنا دیا. بھئی کیجئے، بہت اچھی بات ہے، حفظ کیجئے قرآن، یاد. اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب سے پہلے یا اس سے زیادہ قرآن یاد ہو. لیکن تب یاد کیجئے جب سمجھ جائیں. یہ قرآن کو صرف یاد کر لینا پتہ کیسا ہوتا ہے کہ اب بچہ بیٹھا ہو میٹرک کے ایگزام میں اور سب کچھ رٹ کے آیا ہو، سوال ایسے لکھنے کے بجائے ایسے لکھ دیں تو اب اس نے تو رٹا ہے نا. رٹو توتے کا حساب یہی ہوتا ہے، وہ جہاں سے یاد ہوتا وہیں سے شروع کرتا، بیچ میں جہاں ٹوک دو اچھا ٹھہرو پھر دوبارہ شروع ہوا، کیونکہ رٹا ہوتا ہے. خدا کا واسطہ قرآن سمجھنا ہے. بسم اللہ، اللہ اس میں اللہ پہلے نہیں رکھ رہا، بے پہلے رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ اسم ہے میرا، یہ اسم ہے میرا، یہ اسم ہے میرا. کون سا اسم ہے؟ کیسا اسم ہے؟ آؤ آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر برہان. علامہ ہاشم البحرانی نے مالک سے روایت لکھی ہے. کیا ایک نبی بازار میں آ گئے تھے بکنے کے لیے. تاریخ کو بچہ لگ رہا ہوگا چھوٹا سا ہے تو نبی نا. بازار میں آ گئے، خرید کون رہا ہے؟ عزیز مصر. پیسہ کتنا؟ اوئے ہوئے سونا خریدنا ہے. ترازو لگایا، کیا قیمت ہے؟ کا تول کے دے دے. ترازو لگایا، یوسف کو بٹھا دیا، ادھر اس نے پیسے رکھنے شروع کیے.
کہ پیسوں سے نبی کو خرید لو. نادان تھا، پتہ نہیں تھا نا اس کو، پیسے رکھے جا رہا ٹس سے مس نہیں ہوا. اب اس کی عزت کا مسئلہ بن گیا، بھرے بازار میں بے عزتی ہو رہی ہے. کہ جاؤ میرا لے آؤ سونا اور سب کچھ. کھولا گیا خزانے کا منہ اور بھر بھر کے رتھ لا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں. تکڑی کے ترازو سے دوسری طرف پلڑے میں تل ہی نہیں رہا. جب تک نبی نہیں چاہتا تھا کہ میں تل جاؤں، نہیں تلا. اور جب نبی نے چاہا کہ ادھر آ میرے پاس، وہ ادھر آ. ایسے نہیں تلے گا. اب پھر کیسے تلے گا؟ کہا جا کاغذ قلم لا. قصص الانبیاء پڑھ رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کا قصہ. کہا جا کاغذ قلم لا. بھئی تاریخ بتا رہی ہے اس وقت عزیز مصر کافر تھا، لیکن یوسف نے مانگا فوراً لے آیا. یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، اٹھا کے حیدری. مولا سلامت رکھے. لیا اور لا کر یوسف علیہ السلام کو کہا یہ لیجیے. اب یہ تم نے کب قلم پکڑا اور اس پہ لکھا 7 دفعہ طے کیا، اس کو دیا. کہا لے جا ادھر رکھ دے. وہ اتنا سا کاغذ جس پہ کچھ لکھا تھا ادھر جا کے رکھا، وہ نیچے یوسف اوپر، سب کچھ رکھا. ٹس سے مس نہیں ہوا. وہ کاغذ رکھا، برابر نہیں ہوا. میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، برابر نہیں ہوا. وہ ادھر یوسف اوپر. دھل گئے بھائی، بڑے خوش آ گئے. لیکن اب وہ جو تھا عزیز مصر تھا، پاگل واگل نہیں تھا. بات تو دیکھ لی اس نے. اب جب آ گئے نا محل میں تو چند دن بعد یوسف کہتے ادھر آؤ. وہ جو کاغذ جو رکھا تھا، میری بڑی بڑی سونے کی اینٹیں نہ تلی. وہ کاغذ رکھا تو وہ نیچے تم اوپر. اس میں کیا تھا؟ اب یوسف نے وہاں کیا بتایا وہ تو قصہ الگ تھا. میرے لیے تو حجت مالک کا فرمان ہے. میں نے حوالہ دے دیا. مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ کاغذ پہ آخر ایسا یوسف نے لکھا کیا تھا کہ وہ تل گئے؟ کہا اور کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ. آپ آباد رہے، مولا زندگی کرے آپ کی، آپ سلامت رہیے. بسم اللہ لکھا تھا. آپ کو پتہ چلا بسم اللہ کا وزن کتنا ہے؟ اب میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہ رہا، ہو سکتا کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جائے، کیونکہ میں نے اب بسم اللہ کی بے پہ 2 جملے کہے ہیں. بھئی یہ بھی سوچو، بے تو ہے، اس میں اللہ بھی تو ہے نا. نبی کا تل جانا کیا بڑی بات ہے؟ اس میں اللہ بھی تو رکھا ہے نا یہاں پر. تل گئے. کتنا وزن ہے بسم اللہ کا؟ اندازہ ہوا آپ کو؟ انا نقطہ تحت البا، میں بے کا نقطہ ہوں. آپ نے عبادت شروع کی بسم اللہ. اے اللہ یہ بے تیرا ہی تو اسم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. پھر آپ شروع ہیں الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی ہے. یہ کیا ہے؟ ابھی لکھا ہوا دیکھا ہے، الحمد للہ رب العالمین. حمد ہے کس کی؟ نا. پھر اب یقین کیجیے اگر میں ایک جگہ پہ رک کے یہ ٹھیک کرانے جاؤں گا، اس کے لیے الگ اشرا نہیں، اشرے چاہیے. اب میں کیا کروں؟ الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین تو عالمین کو پالنے والا. کون؟ یہ جس کی پیچھے حمد بیان کی ہے. اور کس کی ہے؟ الحمد. حمد نہیں، حمد کہتے ہیں تعریف کو. الحمد جب الف لام لگ جائے تو یہ مخصوص ہو گئی. مخصوص دی ون اونلی ہول. الحمد جتنی تعریفیں ممکن ہیں وہ سب تعریفیں ہیں. کس کی؟ الحمد. ابھی جب دوبارہ جاؤ گے نا گھر، آج تک دیکھا ہوگا شاید ذہنوں میں تازہ ہو، ورنہ اب جب جاؤ گے تو کھول کے دیکھ لینا. الحمد اللہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین. الحمد ہے کس کی؟ کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ
الا اللہ. اسی الہ کی حمد ہے، اسی کو بحیثیت معبود، ورنہ جا کے ملا کے دیکھ لینا الحمد کے ساتھ اللہ نہیں ہے، الہ ہے. اللہ کے لیے آپ کو ساتھ پورا اللہ لکھنا پڑے گا، اور الہ کے لیے الف لام ہے. الف لام ایک اور لگاؤ گے لام تب اللہ ہے. اللہ اور الہ میں رسم الخط کے اعتبار سے یہی فرق ہے. یعنی آپ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اس کی تعریف کر رہے ہیں کس انداز میں، کیا مان کر؟ الہ، معبود، تیری ہی حمد. آگے ثابت ہو جائے گا تیری ہی حمد ہے، تیری جتنی تعریفیں ممکن ہیں وہ صرف تیری کی جائیں، کیوں؟ تو معبود ہے. اور کون سا؟ جو عالمین کو پال رہا ہے. میں نے کہا تھا مڑ مڑ کے پیچھے نہیں جاؤں گا، آپ کو یاد ہونا چاہیے. رب العالمین، رب العالمین جو عالمین کو پال رہا ہے. یعنی معبودیت کو یہاں اللہ نے خود ربوبیت کے ساتھ جوڑ کے بتایا، بھئی معبود وہی ہوگا جو پالے گا. میں کیوں 3-4 دن تمہیں بتاتا رہا؟ اللہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے، جو پال رہا ہے. اسے پتا ہے کہ مخلوق کتنی ہے، تبھی تو رزق دے گا نا. بھائی جو پال رہا ہے اسی کا یہ حق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے. جو پال رہا ہے، جو کھانے کو دے رہا ہے، جو تمہاری جسم کو غذا دے رہا ہے، جو تمہاری روح کو غذا دے رہا ہے، اسی کا حق ہے کہ سجدہ کیا جائے. بھئی جو جسے معبود مانتا ہے وہ اسی کو سجدہ کرتا ہے. اسی لیے کل واقعہ سنایا، وہ جو افریقہ کے جنگلوں سے آئے تھے اسی لیے سجدہ کر رہے تھے، اسی لیے سجدہ کر رہے تھے. وہ انہیں بچا رہا ہے، وہ بچا رہا ہے. کیوں؟ فطرت ہے، فطرت ہے. تم اسی کو معبود مان کے سجدہ کرو، تم اسی کی عبادت کرو گے جو دیتے. اب آؤ واپس جہاں سے لے کے چلا. دیکھو اب باتوں تک آنے کے لیے اتنی محنت سے گزرنا پڑتا ہے. اب میں کیا کروں؟ اساتذہ دراصل آج کے دور میں ذاکرین و خطبان عادی خود کو بھی اور سامعین کو بھی کر دیا بس گھنٹہ پورا تو مجلس پوری. ہمارے اساتذہ آپ یقین کیجئے، ہم جب جوان تھے 2-2 ڈھائی گھنٹے تو عام تھا مجلس. میرے اپنے استاد محترم قبلہ اعظم رختہ نقوی صاحب علیہ مقام 2-2.5 گھنٹے اب عام سی بات ہے. عابدی صاحب قبلہ علیہ مقام ہو 2.5 گھنٹے، 2 گھنٹے بعد تو اچھا چلو اب نتیجہ لے لو. ہم عادی ہو گئے، بس کیا کریں. وہ ایسے گھڑی دیکھ رہے ہیں پڑھنے والے بھی اور سامعین بھی تھوڑی دیر کے بعد ایسے عنوان اتنی وسعت رکھتے ہیں. ہم کیا کریں؟ یہ جو 360 ہیں، یہ جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے ہی اچھے بن گئے، خوبصورت بن گئے تو سجدہ کر دیں. یہی وجہ ہے کیونکہ بنانے والے نے سامنے کھڑے عربی بدوؤں کو ان کو یہ ذہن میں ڈال کے سمجھا دیا، منوا دیا، یہ تیرے ہاں جو بچہ ہوا نا اسی نے دیا ہے، یہ تجھے جو رزق نہیں مل رہا تھا یہ دے رہا ہے. خشک سالی ہوئی تھی نا، ہم نے اس کو کہا بارش ہو گئی. جب وہ یہ مان گئے تو انہوں نے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو بھی وہی کر رہا ہے. اذان سے اقامت، اقامت سے قیام میں کھڑا ہے، الحمد پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد قرآن پڑھے گا. تجھے میں نے ایسے جانا، تو ہے کیا جانا؟ عادت کی وجہ سے نہیں کرنی. یہیں پہ شروع ہوں، میں نے کہا تھا اب ایک ایک کر کے نتیجہ ہے. عادت کی وجہ سے نہیں کرنی، عبادت اطاعت کی وجہ سے کرنی ہے. کرنا کیا؟ اس کو چاہیے کیا ہے؟ اسے نہیں چاہیے، تو اپنے لیے کر رہا ہے. اللہ میاں کو آپ کی عبادت چاہیے، نہ کیجئے، ساری دنیا نہ کرے، وہ پھر بھی ویسا جیسا ہے. اپنے کو کرے گا نا بھائی، اپنے کو کیوں کرے گا؟ کرے گا تو عبد کہلائے گا. کچھ کہہ رہا ہوں، سوچ میں گم ہے آپ. بھئی کرو گے تو عبد کہلاؤ گے نا، اور جب تم عبد کہلاؤ گے تب وہ تمہارا معبود ہوگا. بنا کیے تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، وہ معبود تو تمہارا ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ تم عبد نہیں ہوئے ابھی تک. تو عبد ہونے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. عبد ہونے کے لیے عبادت کرنی ہے. اب عبادت خالی نماز تھوڑا ہی نہ ہے.
توجہ، عبادت خالی نماز تھوڑا ہی نہ ہے، عبادت کے تو اور بھی بہت سے رنگ ڈھنگ ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ اگر مولوی صاحب نے آپ کو خطبے سنا کر پکا دیا، جب میں مولوی کہوں خدا کا واسطہ کوئی مسلک کی بنیاد پر شیعہ سنی میں تفریق کر کے نہ سمجھے کہ میں کسی خاص مسلک کے بندے کو مولوی کہہ رہا ہوں، کہ بلا مولوی ہوتا ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتا۔ مولوی ہوتا ہے، مسلمان ہندو بھی نہیں ہوتا۔ ہندوؤں میں بھی مولوی پائے جاتے ہیں جو ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، یہودیوں عیسائیوں میں بھی مولوی ہوتے ہیں۔ یہ ٹرمنالوجی ہے، یہ مخلوق ہی الگ ہے، یہ آپ میں سے ہم میں سے نہیں ہے، یہ مخلوق ہی الگ ہے۔ ابھی میں قرآن سے ثابت کروں گا، یہ مخلوق ہی الگ ہے، کوئی اور ہے جو ایک احد الہ کے مقابلے پر 360 بنا دے، اسے مولوی کہتے ہیں۔ یا علی، میرا سب سے بڑا جملہ تو کھا گیا۔ شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے تول کے آپ داد دیں کہ ٹھیک کہا ہے یا نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ مولوی کہتے کسے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی عزت دار بندے کو مولوی کہا ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ سجدے میں جانا ہے، تیاری ہو، عبادت ہے۔ تو معبود ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ کیا تعریف؟ تو ہی تو عالمین کو پال رہا ہے۔ الحمدللہ رب الرحمن، کیا مالک یوم الدین، تو یوم الدین کا مالک ہے۔ یہ یوم الدین کون سا ہے؟ سب ایک ہی ترجمہ، قیامت کے دن کا مالک۔ یوم الدین قیامت کے دن کا مالک، یوم الدین تو قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم الدین تو قیامت کے دن کا مالک۔ تھوڑا آگے نہیں جاتے آپ؟ پڑھیے تو صحیح۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے ہم نے دین کو مکمل کیا۔ قرآن میں الیوم غدیر کے دن کو کہا گیا تو وہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، تو کہہ رہا ہے معاشر، وہ کہہ رہا ہے غدیر۔ آپ سلامت رہیے۔ تو کہہ رہا ہے معاشر، وہ کہہ رہا ہے غدیر۔ میرے لیے الیوم اکملت لکم، دین مکمل کیا الیوم میں، اور یہاں مالک یوم الدین، وہ جو دین والا الیوم ہے نا، یوم نہیں، دی ون اینڈ اونلی، الف لام دی، وہ جو خاص ایک دن ہے نا، وہ دین والا۔ جب میرا دین مکمل ہوا، جب وہ یاد ہے آپ کو وہ 25 محرم، ارے جب وہ ہوا تھا واقعہ، آپ واقعات سے دنوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، پتہ نہیں آپ، ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ اتنے انعماق کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہے، کیونکہ آپ کی نظریں میں دیکھ رہا ہوں وہ میری جانب سے ہٹ ہی نہیں رہی، تو اس لیے میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ توجہ نہیں ہے آپ کی۔ آپ یقین مانیے یہ میں زیادتی کروں گا اپنے ساتھ، آپ پہ ظلم کروں گا، لیکن اس انعماق میں تھوڑا سا اپنے ذہنوں تک وہ آنے دیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کتنا بڑا واقعہ ہوگا اللہ کے لیے، کتنا بڑا۔ آدم کو زمین پہ بھیج رہا ہے، نہیں کہا۔ خاتم بادشاہ تک آ گئے ظاہری طور پر، نہیں کہا۔ بھی خاتم بادشاہ نے جس دن اعلان کر دیا، کہو قل لا الہ الا اللہ، کہتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے، اس دن نہیں کہا۔ اقیم الصلاۃ، بھئی نہیں کہہ رہا۔ یہ کتنا بڑا واقعہ ہوگا علی کی ولایت کا اعلان۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی تو دن ہے، یہی تو دن ہے۔ اب آپ کے لیے آسان کر کے کہوں، کیونکہ اب میں کیا کروں، سامعین جو ہیں وہ جملوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور وصول کر لیتے ہیں، لیکن میں بنا دلیل کے دینے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہی تو دن ہے، الیوم یہی تو دن ہے۔ یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے میرے مالک بادشاہ محمد نے کہا تھا کب خیبر میں، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ خطرناک بات کہہ رہے مالک محمد، لوگوں نے توجہ نہیں کی۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، رجل جو مرد ہوگا۔
جو غیر فرار ہوگا. اب اس کے ادھر تو ہم جا نہیں سکتے بھیا، بڑی معذرت، لیکن ایک بات پتہ چل گئی. اب علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اب اس کے ادھر کون ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کون ہے. رسول اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے الیوم، دن تو فقط غدیر کا ہے جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، باقی سب راتے ہیں، باقی سب راتے ہیں، باقی اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس میں اجالا ہوا یہ دن ہے، یہاں طلوع ہوا ہے وہ آفتاب جسے اب غروب نہیں ہے. اگر کوئی اسے نہیں مانے گا تو آفتاب کو جھٹلائے گا، وہی تو جاہل ہے. آفتاب کو جھٹلا رہا ہے جو میں نے طلوع کیا، اور جسے میں دن کہہ رہا ہوں. اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا واقعہ کہ میں نے الیوم اسے کہا، اس دن سے ہی تو میں نے منسوب کر کے دن کو دن، یوم کو یوم نہیں، الیوم کا. اسی کی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں میں نے آسمان بنائے، میں فخر ہی نہیں کر رہا. میں نے عرش بنایا، فخر نہیں کر رہا. میں نے زمین بنائی، فخر نہیں کر رہا. میں نے کل کائنات بنا دی، میں نہیں کہتا میں اس کا مالک، اس کا مالک، اس کا مالک. او کیا مکلو، سوچو تو صحیح کتنا بڑا دن ہے یہ. سب کچھ بنا کے نہیں اترا رہا، اس دن کہہ رہا ہے میں اس دن کا مالک ہوں. سوچو تو صحیح کتنا بڑا، اس دن پہ اترا رہا ہے میں اس کا مالک ہوں. اب میرے پاس 2002 ماڈل کی مہران ہے، دیکھا آپ ہنسیں گے، کمال یہ کیا بڑی بات ہے، یہ کیا بڑی. آخر میرے پاس لیٹسٹ ماڈل کی رولز رائس ہے. اترانا بنتا ہے بھیا، آپ کا فخر کرنا بنتا ہے بھائی. تکبر نہ کر بیٹھیے گا اس بات میں، فخر تو بنتا ہے، ٹھیک ہے. کیوں ایسی اور ہے نہیں آپ کسی کے پاس. اللہ جس پہ اترا ہے، اللہ جس پہ فخر کرے، وہ کہے دیکھا میں مالک ہوں. میں پہلے کہا جوڑ رہا ہوں، ایک ایک کر کے چیزیں آتی جائیں گی، جوڑتے جائیے گا. کیوں وہی واقعہ ہوا ٹھیک ویسا ہی. جب میں سجدہ کرنا، شاباش زندہ باد، آپ جیو خدا کی قسم. یہ سوائے اساتذہ کی محنت کے، اس فقیر کی نظر کرم کے اور ہو کیا سکتا ہے کہ آپ اتنی جلدی پہنچ جاتے ہیں اور ذہنوں پہ اترتا بھی نہیں ہے. یہ اعجاز و معجزہ یہ مالک کا. جب میں تو سجدہ سب نے کر دیا، ایک کہتا ہے تجھے کروں گا، تجھے تیری طرف سے ہے نا، تجھے ہی کروں گا. کہ مجھے نہیں، اسے تجھے کرتا ہوں، اسے 6 لاکھ سال کا کروں، اسے کر، ایک ہی کر، اسے کر ایک. اگر نہیں کروں گا یہ جو کیا میں اٹھا، یہ تو تیرے ہیں. ہاں تو میں ہی کہہ رہا ہوں نا اٹھا. تب پھر گیٹ آؤٹ، یہی کہیں گے دفع ہو جائیں. اللہ جیسے قرآن میں کہتا ہے نا وہ احسان کا بدل دیتا ہے. احسان کا بدل اگر بڑھا کے دیتا ہے تو جب وہ ایسا کرتا ہے تب آگے کیا کرتا ہے. عبادتیں کی ہوئی تھی اللہ کی، خالص اللہ کی، خالص اللہ کی، اتنی خالص کہ اللہ کے سوا اور کسی کی کرتا ہی نہیں ہے. اللہ کہے تب بھی نہیں کرتا، اللہ کے کہنے پہ بھی نہیں کرتا. اتنی خالص کی اللہ نے کہا یہ ساری خالص اٹھا، ساری خالص اٹھا نکل. اور جب نکلنے لگا کہا ٹھہر اب مجھ سے بھی تو کچھ لے کے جا. کہا کیا؟ کہا لعنت. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، لعنت لے کے جا. یہی تو آپ پڑھتے ہیں نا، اس کو لعین کہتے ہیں نا، لعین. رجیم، رجیم کہتے ہیں دھتکارے ہوئے کو، جسے گیٹ آؤٹ کر دے نا وہ رجیم ہے. اور لعین جس پہ لعنت کر دے. اللہ نے آگے سے لعنت کی، یہ بھی لے جا اور مجھ سے لعنتیں بھی لے کے جا، ایسی لعنت جو ہمیشہ رہے گی. کیوں؟ اسے سجدہ نہیں کیا. میں کیا کروں، یہ ہے ہی ایسے. اسے سجدہ نہیں کیا، لے جا. یہی ہوا من کنت مولا ہو فہذا ولی مولا. اس وقت کبھی ایک ابلیس کہتا یہ آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ کہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ نے آیت بھی بھیجی اور عذاب
بھیج کے بتایا تو بھی ابلیس ہے، تو بھی ابلیس ہے۔ جس دن آپ آباد رہے، جس دن میں آفتاب ایسا طلوع کر رہا ہوں کہ یہی تو دن میرے لیے دن ہے، یہی تو الیوم ہے، تو اسی کو جھٹلا رہا ہے۔ سیم ہوا، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، تازہ تازہ فریش حج کر کے آئے، اللہ نے وہ تازہ تازہ حج سمیت سب کچھ کہا اٹھا، اور صرف اٹھا نہیں کہا مجھ سے بھی کچھ لیتا جا، یہ عذاب ہے۔ کون سا عذاب؟ کون سا؟ ایسے ہی کوئی نہ خود بھیج کے بتا رہا ہے، پتہ چلے کل کوئی مولوی کہہ دے بھئی وہ جو جھوٹ بولنے والوں کے لیے عذاب ہے نا، بھئی وہ جو دھوکہ دینے والوں کے لیے عذاب ہے نا، وہ اللہ نے عذاب پہ ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں، فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، لاسٹ ڈگری کا عذاب، اس کے لیے کافروں کے لیے اللہ نے آیت بھیج کے کہا اے میرے حبیب، اور جس نے ہم سے کافروں والا عذاب مانگا، آیت ہے غدیر کی آیت ہے، شان نزول پڑھ رہا ہوں، اور ہم سے جس نے کافروں والا عذاب مانگا ہم نے اسے دیا۔ پتھر آیا جو کعبے کے دشمن کے لیے آیا تھا، وہی وارث کعبہ کے دشمن کے لیے آیا، جیسے وہ کھایا ہوا بھوسا ہو گئے تھے بھائی سورۃ فی، ایسے ہی یہ کھایا ہوا بھوسا ہو گیا۔ اللہ میاں تیری عبادت کرتا تھا، تیری کا میری عبادت کرتا تھا، سو واٹ؟ اب اللہ نے تو ایسے کیا، اتنا پرومپٹ رسپانس بھائی اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، ابھی سو واٹ میری عبادت کی ہو تو اس کی تعظیم نہیں کی۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، مولا زندگی کرے۔ میں پوری حدیث حوالے سمیت سنا چکا ہوں آپ کو، تفسیر برہان میں مولا صادق نے کہا ہے وہ جو روح منتقل کی گئی ہے وہ ہم ہی محمد و آل محمد ہیں، یہ ہم ہی تو ہیں، یہ ہم ہی ہیں، انہیں نہیں کیا، جو انہیں نہیں کیا تو میں اپنا بھی نہیں لیتا، انہیں نہیں کیا میں اپنا بھی نہیں لیتا۔ اب ذرا دوبارہ آ جائیں گھوم کے، مزہ آتا ہے کبھی کبھی، خوبصورت سفر ہو نا تو بندے کو مزہ آئے تو دل کرتا ہے بھیا یہ یو ٹرن لینا، ذرا دوبارہ گزرتے ہیں، آئیے نا ذرا، ذکر علی میں یو ٹرن لینا بری بات نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے، پھر سے آتے ہیں دوبارہ، یہاں تک سن لیا، آئیے دوبارہ چلتے، وہیں پر اذان ہوئی، بلاوا ہوا، آؤ، اقامت ہوئی، تیاری ہوئی، اب آپ نے کہنا شروع کیا نیت باندھ کر کہ تیری عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، قرباتان، تیری عبادت کر رہا ہوں، کر کیوں رہا ہوں کہ مجھے گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، تیری عبادت کروں، کیوں؟ قرباتان اللہ، تیری اللہ کی قرب کے لیے، قرب کے، تیرے قرب کے لیے یہ کر رہا ہوں، جو بھی کرنے جا رہا ہوں، جو بھی ہے یہ تیرے قرب کے لیے بھی نیت کرتے نا۔ کیسے ملتا ہے قرب؟ کیا ہوتا ہے قرب؟ ہوتا کیا ہے سوچیے، کسے کہتے ہیں قرب؟ قریبی ہے نا، قریبی کو قریب ہونا ہے، قرب تیری قربت قریب ہونا ہے، کس کے؟ اللہ کے۔ اچھا کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ گوہر عباس۔ یہ گوہر عباس میرے قریب بیٹھا ہے، یہ میرے قریب بیٹھا، اور وہ میرا مولا کا ملم وہ کافی دور ہے مجھ سے، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھیا یہ قریب کیسے وہ دور کیسے ہیں؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا، اگر آ گیا، عبادتیں سیدھی ہو جائیں گی اور میری محنت وصول ہو جائے گی۔ بھئی گوہر عباس یہ بچہ میرے قریب ہے اور وہ ملم مجھ سے دور ہیں،
اس بات کا مجھے دکھ بھی ہے، وہ قریب کیوں نہیں، لیکن وہ دور کیوں ہیں، یہ قریب کیوں ہیں؟ میرے 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 یہ کہہ سکتا ہے میں علامہ صاحب کے قریب بیٹھا تھا آج، کہہ سکتا ہے نا؟ کیوں کہے گا؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کے دعوے کی تصدیق کیا ہے؟ کیونکہ میرا وجود ہے یہاں، زندہ باد، پنڈی والوں زندہ باد، دربار والوں زندہ باد، میرا وجود ہے تو یہ میرے قریب ہے، میرا وجود ہے تو یہ میرے مجھ سے دور ہے، یعنی میرے وجود کے آپ جتنا پاس آتے 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 جائیں گے میں قریب ہو گیا نا، میں اور قریب ہو گیا۔ میں کل دور بیٹھے تھے ہم پیچھے ادھر، زیادہ لطف نہیں آ رہا تھا، آپ تھوڑا قریب ہوئے نا مجلس میں، علامہ صاحب بڑا مزہ آیا بھائی، آج میں بالکل قریب بیٹھا تھا آگے، وہاں تو ماحول ہی الگ ہوتا ہے مجلس۔ یہ قریب کیسے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ میرے وجود سے پاس آتے جا رہے ہیں۔ وجود، ایک لمحے کو سوچو میرا وجود ہی نہیں ہے، قریب کیسے آؤ گے؟ کیے جا رہے ہیں عبادتیں، کیے جا رہے ہیں، عادت سے نہیں کرنی، شوقیہ نہیں ہے۔ پہلے عبادت کا مفہوم تو جانیے، ایسے ہی نہیں ہے عبادت، یعنی آپ منٹوں میں اب دو گئے، کیسے اب دو گئے ابھی پتہ چلے گا۔ بس میرا وجود ہی نہیں ہے، قریب آئیے میرے، کیسے آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ وجود ہی نہیں ہے میرا۔ ابھی یہ 10 بجے تک میرا وجود ہی نہیں تھا یہاں، جب آیا تو آیا۔ یہ جب سب کہہ رہے ہیں رٹ 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 قرب، نماز فجر کی پڑھتے قربتاً اللہ، ظہر عصر مغرب عشاء قربتاً اللہ، روزہ رکھا قربتاً اللہ، زکات دے رہے قربتاً اللہ، حج کیا قربتاً اللہ، فقیر نظر آیا بڑی سخاوت دکھائی، ڈھونڈ کے 5 روپے نکالے قربتاً اللہ، 5 روپے دے کے بھی میں تیرے قرب کے لیے، ایسا مطلب اتنا 5 روپے میں قرب، تیر قربتاً، ہر کام میں قربتاً اللہ، ہر کام میں قربتاً۔ اچھی بات ہے بھائی، کریے 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 قربتاً۔ قریب ہو رہے ہیں یا نہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ یا تو یہ مانیے کہ وہ وجود رکھتا ہے تو پھر پتا چلے اللہ میاں آپ سے 1,84,000 میل کے فاصلے پہ تھے، آپ نے فجر پڑھی 2 میل کم ہو گئے، قریب ہو رہے ہیں آپ نے ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی، رات تک 10 میل کم ہو گئے، 25 سال بعد 1,00,000 میل کا فاصلہ رہ گیا، آپ نے سیلیبریشن کی بے میں اللہ کے نا 1,00,000 میل تک رہ گیا ہوں، بس پہنچ جاؤں گا مرنے سے پہلے، وہیں پہ موت آئی ڈائریکٹ پہنچ گئے۔ کیسے؟ وہ وجود نہیں رکھتا، قرب کیسے ملے گا؟ قرب تو اس کا جس کا وجود، یا مانو اللہ کا وجود اور ہو جاؤ کافر۔ سارے لا الہ الا اللہ قربتاً سب گئے، جیسے ہی وجود مان لیا، وجود بھی نہیں ماننا اور قرب میں بھی جانا ہے، وجود بھی نہیں ماننا قرب میں بھی جانا ہے۔ کمال ہو گئی، مطلب سراہی میں بوٹیاں ڈل گئیں، نہ کھانے کی نہ پینے کی، نکالیں گے کیسے؟ اللہ نے بھی یہی کیا، تب بتا بھی رہا ہوں پہنچا بھی رہا ہوں، تو کوئی ہے جو سوچے جو سمجھے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، خود کہہ رہا ہے، سوچنے والے سوچتے ہی نہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے قربتاً اللہ، اور میرا مالک قرب تو وجود کا ہوتا ہے، میں تو تصور ہی نہیں کر سکتا، ادھر تیرے وجود کا تصور کیا ادھر میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن پھر قرآن پڑھا پتا چلا وہ کہہ رہا ہے اسے سجدہ نہیں کر رہا جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں جب ارادہ کرتا ہوں کہتا ہوں کون، زبان بھی ہے تیری، میں آوازیں سنتا ہوں، کان بھی ہے، میں روز معاشر ساق اللہ سے پردہ ہٹاؤں گا، پنڈلی بھی ہے، میں روح پھونکوں روح بھی ہے۔ پتا چلا یہ سب کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ وجود کی، لیکن اس کا نہیں ماننا، وہ وجود نہیں رکھتا تو تھوڑی اور چھوٹی سی بات ہے، وہ وجود نہیں رکھتا، وہ پھر اسے ڈھونڈ جو وجہ اللہ ہو، جو ید اللہ ہو، جو روح اللہ۔ علی کی بادشاہی ہے،
وطن عبادت کر رہے ہیں تیرے قرب کے لیے، ملے گا کیسے؟ کیسے ملے گا؟ ایسے ملے گا کہ اس کے قریب ہو جس کے قریب ہونا چاہیے، اور وہ کہہ رہا ہے جتنا اس کے قریب مجھ سے قریب، میں تو وجود نہیں رکھتا، مجھ تک آنا چاہتے ہو، ان تک آؤ، اس تک آؤ، ان تک آ گئے، مجھ تک آ گئے، انہی کے پاس ہے میرا ایڈریس۔ کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے 15 لاکھ روپے والا وی آئی پی پیکج لے کے مکہ آئے گا تو میں 1 to 1 میٹنگ کروں گا تیرے سے؟ یہ سوچ کے آ رہا ہے ان کے پاس ہے میرا ایڈریس، اور یہ بتا رہے ہیں ایڈریس۔ آپ نے سنا، میں نے کہا ایک ایک لفظ کو یاد رکھنا ہے، آپ نے جو پڑھا یہ بتا رہے ہیں ایڈریس۔ آپ 15 لاکھ خرچیے، بھلے 1 کروڑ 15 لاکھ خرچیے، لیکن اگر 1 to 1 میٹنگ کا سوچ کے جا رہے ہیں تو ادھر نہیں ملنے کا آپ کو اللہ، انہی سے پوچھنے کا ہے۔ تو میں نے پڑھ دیا تھا، طرفین میں لکھا ہوا گیا ہے، اللہ میاں قرب چاہیے تیرا، تو کہاں ہے؟ تو رسول نے کہا تھا اللہ اس دل میں رہتا ہے جہاں علی کی محبت۔ یہ ہاتھ مولا سلامت رکھے، ہاتھ نہیں کشکول ہے، اٹھا کے مل کے اس دل میں رہتا ہے۔ کس دل میں؟ جس دل میں علی کی محبت، جس دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے، وہ اس دل میں رہتا ہے۔ اور دل بھی نہیں، قلب، یہاں لفظ قلب ہے، دل اور قلب میں کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے بات تو یہ نہیں قبلہ، اب اس میں کبھی قلب اللہ پہ اشرا پڑھوں گا تو بتاؤں گا اس میں کتنا فرق ہے۔ دل از اے پمپنگ مشین، قلب اللہ کا ہوتا ہے۔ دل از اے پمپنگ مشین، قلب اللہ کا ہوتا ہے، قلب اللہ کا۔ کعبے کی طرف سجدہ کیوں؟ بیت اللہ، اللہ میں رہتے سرکار نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی سوال تھا نا، یاد ہے نا، اللہ میں رہتے تو نسبت کہہ دیا، مرکزیت کے لیے، احترام کے لیے، عبادت کے لیے، ادھر کرو اللہ کا گھر، ادھر کرو، ادھر کرو، ادھر کرو، ادھر کرو۔ آیا کون؟ علی، گھر اللہ کا، آیا کون؟ علی۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ اللہ وہاں رہتا ہے جہاں علی کی محبت ہو۔ کعبے کی طرف سجدہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہے، نسبت ہے، نسبت، لیکن رسول اللہ خود غیر اس میں رہتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا میرا ایک گھر بناؤ یہاں پہ ہو، اور یہ شبیہ ہے اصل کعبہ کی، یاد رکھیے گا۔ اصل کعبہ کون سا؟ بیت المعمور، ٹھیک ہے، ٹھیک اسی کے نیچے اللہ نے یہ ویسی اس کی شبیہ بنائی، شبیہ بنائی، اور اس میں علی کو بھیج کے اس نے بتا دیا وہاں بھی علی مولا، علی مولا مل کے ہے علی، ٹھیک ہو گیا، آپ سلامت رہیے۔ کعبہ تیرے جسم کی، یہ جو کعبہ مکہ میں جو بیت اللہ کعبہ ہے، یہ تیرے جسم کی عبادت کا کعبہ ہے۔ عبادت کرنی ادھر، جسمانی عبادت کر رہا، نماز پڑھ رہا، تو یہ قبلہ رخ ہونا، ادھر رخ کرنا، خبر پابند کر دیا بھیا اس کے سوا نہیں، اگر ادھر ادھر منہ موڑا، اسی کو اطاعت کہتے ہیں، عادت کی وجہ سے نہ کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ جسم کی بات ادھر کرو، ادھر کرو، ادھر، ٹھیک ویسے ہی جو وہاں والا ہے بیت المعمور، وہ نور بیت المعمور، وہ نام سے ہی ظاہر ہے، تو اس کی طرف کون عبادت کر رہے ہیں؟ فرشتے، ان کا سجدہ بیت المعمور کی جانب، ان کا طواف بیت المعمور پہ، وہی ہے اصل کعبہ، یہ اس کی شبیہ ہے۔ کمال ہو گئی ہے، شبیہ کی طرف نمازیں جائز ہیں، شبیہ برآمد کرنا بدعت ہو گئی۔ آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کرے آپ کی، شبیہ کی طرف یا تو آپ آباد رہیے، یا تو کوئی کہہ دے کہ نہیں کہا رسول اللہ نے، بالکل بتایا، بیت المعمور انہوں نے تو بتایا، ادھر علی کا آنا بتا رہا ہے ایسا ہی ہے، کرو ادھر، کیا سجدہ،
سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ادھر ہی ہوگی عبادت، ادھر ہی ہوگی. کیوں؟ اس نے کہہ دیا ادھر ہو، اس نے کہہ دیا ادھر ہو. آخری نقطہ اگر مکمل کر جاؤں میں یہ آج کی حد تک تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کس نہج پہ گفتگو آگے بڑھنے والی ہے. میں نے ایسے ہی نہیں کہا تھا. آپ سلامت رہیے. آغاز ہوا بے انا نقطہ تحت البحر، میرا اسم ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا اسم ہے، اور اسی لیے علی کو علی اسم دیا. اسی لیے علی کو علی اسم دیا. علی، یہ علی ہے، وہ علی ہے، علی ہے، علی اسم دیا، علی ہے. جب وہ قرآن کی ساری آیتیں تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی ایک آیت ایسی ہے قرآن کی ہر ماں بچے کو بھی یاد کراتی. باپ کی بھی کوشش بچہ یاد کر لے. آپ بھی پڑھتے ہیں، مزہ بڑا آتا ہے، لطف بڑا آتا ہے. ہر مشکل میں ہر جگہ لمبی سی آیت ہے. کیا نام ہے؟ آیت الکرسی. کیوں؟ اللہ نے اس میں تعریفیں اتنی کی. بہت غور سے یا قیامت ہو جائے گی یا گزر جائے گی اس جملے کے اختتام پر. آگے آپ کی مرضی ہے. پھر کہتا ہوں کاش لوگوں نے ختم نہ کیا ہوتا. کھولیے آیت الکرسی، پڑھیے، یاد ہوگا. اپنے اپنے من میں ابھی پڑھ لیجئے گا یا بعد میں پڑھ کے خود ہی جن کو یاد ہے وہ دوہرا لیں، ورنہ دیکھ لیں. اللہ تعریفیں اتنی کر رہا ہے اس میں. کس کی؟ اپنی. اپنی اپنی کس کی؟ اپنی کس کی؟ کس اعتبار سے؟ اللہ کہہ کے ذرا پڑھیے گا دوبارہ. اب میں موضوع آیت الکرسی رکھ کر اشرق کی جانب ایکنے کی جانب نہیں بڑھنا چاہتا. جا کے دیکھ لیجئے گا وہ ساری تعریفیں کرتے ہیں. وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ قادر ہے، اس کی کرسی محیط ہے ہر جگہ. ساری تعریفیں کرنے کے بعد جب سب کر لی تو اینڈ میں پتہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ یہی تو علی العظیم ہے. یعنی وہ اپنی اتنی تعریفیں خود کرنے کے بعد اپنا جو اسم خود بتاتا ہے اس نے وہی اسم علی کو دیا. اسی لیے کہہ رہا ہے، اسی لیے کہ بے اسم، یہی بے میرا اسم ہے، اسی سے ہی ہے سب کچھ. آغاز ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ پڑھ کے آپ نماز پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کے روزہ رکھیں گے، بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھیں گے. ہر عبادت بسم اللہ پڑھ کے کریں گے. ہر عبادت بسم اللہ پڑھ کے کریں گے. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا قبلہ، جہالت بھی ایسا کام ہے. بے پڑھے لکھے کو جاہل نہیں کہتے، اچھے خاصے پی ایچ ڈی بھی جاہل ہوتے ہیں. بعض اوقات ابل حکم لقب ملا ہوا ابو جہل ہو جاتا. آخری منٹ میں دیکھیں، پھر آج وقت یہیں پہ مکمل ہو گیا. ابل حکم اس کا لقب تھا، اتنا وہ پڑھا لکھا. ابو جہل کیوں؟ اس کا انکار کیا. اس کا نہیں کرنا انکار. ابو جہل. کاش کاش ہر عبادت کر رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. زندگی میں بسم اللہ. نماز پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، نماز میں بسم اللہ. قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، قرآن میں بسم اللہ. روزہ سحری رکھتے ہوئے بسم اللہ. سارا دن بسم اللہ، افطاری پہ بسم اللہ. ہر عبادت میں بسم اللہ. لیکن جیسے ہی تشہد میں بیٹھے علی کا نام نہیں لینا، بھائی باطل ہو جائے گی. میں نے کہا نا جاہل ہونے کے لیے بے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. بے جو کہہ رہا ہے میں ہوں نقطہ، وہ کہہ رہا ہے یہ ہے میرا اسم، وہ لیے جا رہے ہیں. بقول آپ کی اگر باطل ہوتی ہے تو قبلہ کھڑے ہوتے ہی ہو گئی. جائیے کھڑے ہوتے ہی ہو گئی. جائیے. ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا، ابھی ابھی یہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کا باپ کے ہاتھ میں آیا،
سب سے پہلے ابھی اذان بعد میں دے گا بسم اللہ الرحمن. تو نے بچے کو آتے ہی باطل تو کر دیا. بقول تیرے اگر یہ باطل ہے تو یہ اتنا واجب ہے، اتنا واجب ہے کہ اللہ نے اللہ ادھر رکھا، بے پہلے رکھا. اور میں کہہ کے چلا بھی گیا. زندہ باد آیا لڑی. اب مجھ سے نہ لڑیے گا، اللہ سے جا کے پوچھیے، اللہ کو مشورہ دیجئے. 1 منٹ ہم بتاتے ہیں آپ کو. ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا. اللہ کو پہلے رکھے، پھر اللہ بتائے گا کیسے ہوتا ہے. اللہ کہے گا جو ایسے کرے نا، میں اس کی عبادتیں واپس میں دیکھے بونس میں لعنت دیتا ہوں. ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں. عبادت ختم. گفتگو آج کی عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے. میں نے پھر کہا کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے کی ہیں، ہو گئی. لوگ سمجھ رہے ہیں جواب بھی آ گیا. نہیں، عبادت ہوتی ہے اللہ کی. اب غور سے سنیے گا، منطقی نقطہ آخری جملہ، پھر ہم اپنی عبادت کریں گے جس کے لیے یہاں موجود ہیں. ہم منطقی نقطہ، عبادت ہوتی ہے اللہ کی ہے. عبادت جو کرے گا وہ عبد ہے، جس کی کر رہا ہے وہ معبود ہے. تو یاد ہے پہلے دن کی گفتگو، عبادت کا پہلے ہونا لازم ہے. جو کرنی ہے، کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی، بے حد اہم گفتگو ہے. عبادت جو کرنی ہے، جو عمل کرنا ہے آپ نے، جو عبادت کرنی ہے، اس کا پہلے ہونا لازم ہے. وہ ہوگی تو کرنے والا کرے گا. جب کرنے والا کرے گا تو عبد ہو گیا. اب جس کی کر رہا ہے وہ معبود ہو گیا. ترتیب یہی رہے گی. اب یہ بات جب اس کی ذات تک جائے گی نا، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ میں نے کہا اسی لیے کہ اتنا اہم ہے. اب وہ بیان کروں گا کل، کیونکہ پھر آخری 2 مجلسوں میں تو ہم کسی اور ہی جہاں کا سفر کریں گے. اگر عبادت کی اصل عبادت تک جانا ہے تو عبادت ہے اس کی، عبادت ہوگی پھر عبد ہوگا، جو کرے گا پھر معبود ہوگا. صرف اللہ کی ہوتی ہے. اللہ کی نہ ہو کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے. کرتے رہیں، آرتیاں اتاریں جس کی مرضی، بت بنا بنا، کفر شرک، جو مرضی کرتے رہو. عبادت کہہ لو اپنی، کفر شرک اللہ کی کر رہے ہو تو پھر عبادت ہے. یا رسول اللہ کیا کریں؟ جو آپ نے کہا اللہ کہہ رہا میں نے کہا. میرا رسول اس وقت تک کچھ بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں. پڑھ چکا ہوں میں حدیث، صرف دہرا رہا ہوں نتیجے کے لیے. نتیجہ اب تک کا دیا اگر آپ نے محفوظ رکھا ہے تو اس کے آگے مجھے ایک جملہ بھی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ یہ جملہ لیں، نتیجہ ساتھ جوڑیں اور عرش اولا تک پرواز کر جائیں عقیدے کو لے کر. یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کہہ دیا میں کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، جو یہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جو قرآن میں کہا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے. ہم تو سن رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے مان لیا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں. ہم تو فرق نہیں کر سکتے نا. میں بس آپ نے کہہ دیا کتاب خدا تو وہ کتاب خدا ہے آپ کے کہنے پر. اب جو آپ کہہ رہے ہیں ہم کہاں کتاب خدا کے سامنے رکھ کے تولتے پھریں، ایسا کام ہم سے تو نہ ہو پائے گا. وہی ہے تو جہاں وہ کہہ رہا ہے عبادت کرو، وہیں پھر وہی کہہ رہا ہے نظر الہ وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ میں پڑھ چکا. آج 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد زیدی پھر سوال کر رہا ہے، بتاؤ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے مگر کس کی؟ بیٹھے ہو نا؟ زندہ باد ہے علی. اللہ یاد آ گیا مجھے. آپ سلامت رہیے. نظر الہ وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا، الہ وجہ علی، علی کے چہرے کو دیکھنا، کی جانب دیکھنا عبادت ہے. بات ہی ختم. کس کی؟
واپس آؤ، پھر ایسے تھوڑا سا گھومتے، کس کی عبادت ہوتی ہے؟ اللہ کی ہے۔ عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا اگر ذہن میں کوئی رکھ کر عبادت کرتا ہے تو کافر ہے، تو مشرک ہے۔ یا رسول اللہ پہلے گتھیاں الجھی پڑی، ہم تو پہلے کے لکھے لکھائے کافر، مالک حدیث انکار کر نہیں سکتے، ادھر شک کیا ادھر پکے والے کافر، بونس میں لعنت بھی مل جائے گی۔ لیکن ایسا کر کے تو پھر ادھر سے بھی کافر ہے۔ مولا جی مدد کرو، آپ کے سوا کر بھی کوئی نہیں سکتا، مدد کر دو۔ نظر الہ وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، مگر کس کی؟ خبردار جس کا چہرہ ہے۔ علی 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 علی، آپ کی ماں کو سلام ہے جنہوں نے یہ خیرے پروان چڑھائے، مل کے حیدری، جس کا چہرہ ہے، جس کا۔ اور آپ اگر علی پہ، علی ابن ابی طالب پر ہی کھڑے ہیں تو آپ کا قصور ہوگا، میں کیا کروں؟ محمد اس وقت تک کچھ نہیں کہتے جب تک میں نہ کہوں۔ میں کیوں یہ پہلے دن سے ساتھ لے کے چل رہا ہوں؟ اور یاد ہوگا میں نے تمہید کے ابتدا میں کیا دیا تھا، 10 دن نہ بھولنا اس کو۔ میں نے آپ کو 3 بتائے تھے، یہ قرآن ہے، حدیث قدسی ہے اور یہ فرمان ہے، تینوں ایک زبان سے نکلے ہیں۔ اس کی زبان کی صداقت کا نام قرآن ہے اور حدیث قدسی ہے اور حدیث نبوی ہے۔ اللہ کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں تو نظر الہ وجہ علی عبادت۔ رسول نے کہا، بھئی اللہ نے کہا تو رسول نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ چہرے کو دیکھ رہے ہیں آپ علی کے، تو عبادت کس کی ہے؟ جس کا چہرہ ہے۔ تو جب رسول اللہ نے کہا تھا تو رسول اللہ نے خود سے نہیں، اللہ نے کہا تھا حبیب کہہ دے یا علی انت وجہ اللہ، انت وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ یہ وجہ اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے۔ تم جس طرف رخ کرو وہیں، جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ کس رخ کی بات ہو رہی ہے؟ رخ تو ایک جانب ہے بھائی، رخ یہ کعبے سے ذرا، یہ ادھر ہی ہے نا مسجد، ہاں محراب ادھر ہوگی، یہ ادھر سے ذرا ہٹ کے تو سجدہ کریں۔ نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت، پیچھے سے ہی 4 بزرگ آئیں گے اور دعا کرو لاٹھی نہ ہو کسی کے پاس، نہ پڑے گی ایک۔ ادھر کہاں بھائی؟ ادھر ہے، قبلہ رخو۔ کیوں؟ وجود کا سجدہ ہے، وجود کا سجدہ ہے، سمت وہیں رکعتات کے ساتھ کرنی ہے، حکم آ گیا۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، یہ کون سا رخ ہے؟ یہ کس کے لیے رخ ہے؟ بھئی یہ تیرے قلب کا، جہاں اللہ رہتا ہے، جس طرف رخ کر وہیں وجہ اللہ ہے۔ بھلا قیام کر، بھلے رکوع کر، بھلے سجدہ، یہ قلب کا ہے، یہ قلب کا ہے۔ قلب کا جس طرف مرضی کر، لیکن جب جسم کی عبادت آئے گی تو ادھر ہوگی۔ لیکن عبادت ہے تو وہ بھی اللہ کی، عبادت ہے تو یہ بھی اللہ کی۔ کیوں؟ وجہ اللہ، جس کا وجہ اس کی عبادت، وجہ۔ بات صرف یہیں پہ تھوڑا تھی، آخری جملہ، اور اگر ابھی نے کہا تو کل یہ ربط میں بیٹھے گا نہیں، صرف یہیں پہ بات۔ آپ کو پتہ ہے یہ عبادت کس کس نے کی؟ بہتوں نے کی، اور ہمارے برادران اہل سنت میں مستند ترین روایت مانی جاتی ہے کہ ایک باپ بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی، اور ان کی ایک بیٹی بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی، مسلمانوں کی ام المومنین اور وہ مسلمانوں کے خلیفہ اول، وہ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو عالم اسلام مان رہا ہے اس روایت کو۔ اب بیٹی گفتگو کر رہی ہیں، لیکن جو بابا ہیں ان کا چہرہ بیٹی کی طرف نہیں ہے۔ بیٹی کہہ رہی میں کچھ کہہ رہی ہوں تو میری جانب دیکھیے، ادھر دیکھیے نا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا چاہتی ہو؟ عبادت سے محروم ہو جاؤں؟ کیسی عبادت؟ اب میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو وہ علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ بھائی خالی لکھنے سے اگر کوئی کافر ہوتا تو معاملات بڑے سنگین ہو گئے تھے۔ یہ وہ حدیث ہے جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بیان کر رہے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو انہی سے پوچھ لو پھر کس کی ہے؟ کس کی ہے؟
عبادت تو ہو رہی ہے، عبادت تو ہو رہی ہے. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا باطل ہے. آپ کہیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا، آگے حدیث رسول اللہ، ذکر علی، علی کا ذکر عبادت ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی. آپ ایک کام کیجئے گا، آپ کے رمضان آئے گا نا، تو جب آپ روزہ رکھے نا صبح، تو اس کے بعد آپ نے نا دن میں نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ ایک عبادت آپ کر رہے ہیں، اس میں دوسری عبادت کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایک عبادت میں دوسری عبادت کریں تو بقول کچھ مولوی صاحب کے وہ باطل ہو جاتی ہے. جس ماں نے سکھائی تھی نا، اسی کا پہلا ایک آئے گا گدی میں، روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھ رہا. کیوں بھائی؟ عبادت میں عبادت ہو تو زیادہ قبول ہوتی ہے. نماز جو روزہ رکھ کے پڑھے گا زیادہ مقبول ہے. مولوی کہتا ہے تشہد میں آپ علی ولی اللہ نہ کہیے، باطل ہو جائے گا. رسول کہہ رہے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے، عبادت میں عبادت آئے باطل نہیں ہوتی، قبول. آپ سلامت، عبادت میں عبادت قبول ہوتی ہے. آپ سلامت رہیے. مسائل تو ہیں ہی نہیں قبلہ، بنائے گئے ہیں. مسائل تو حل تو تب ہونا کہ مسئلہ چلا، مسائل بنائے گئے. جو مسئلہ مان لے گا وہ پھر مسئلے میں پھنس گیا. مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. بات یہ نہیں ہے او جی کس نے کہا پڑھو، بات یہ ہے کس نے کہا نکالو، اس کا بتائیے بس. انشاءاللہ اب اگلی نہج تک عبدیت اور معبودیت بنیادی طور پر آغاز ہو گیا اس کا، لیکن اس عنوان کو وہاں تک لے کے جانا ہے. اور 25 تابوت کی برآمدگی بھی ہے، 24 بھی ظاہری بات ہے، شب شہادت سرکار مولا سجاد ہوگی، تو کوشش کریں گے تفصیل سے بادشاہ کے مسائل 2 دنوں میں بیان ہوں. تو اس کے بعد بس یہ 2 دن رہ جاتے ہیں، ایک آج کا اور ایک کل کا. اور میرے پیش نظر بہت سے ایسے حکم بھی ہیں جو ماتمی وازدار جوان بچے، کئی محترم ہمارے ایسے جنہوں نے مسائل خدمت میں رہا. میں پھر کہوں گا شاید آپ کو یہ بات ہی اچھی لگتی ہے، اس لیے پھر کہتا ہوں، میں مقتل سے زیادہ احساس کا قائل ہوں. کوشش کرتا ہوں خود بھی محسوس کروں. آل محمد کی مودت بھی محسوس کی جاتی ہے. محبت مودت جو بھی آپ کہہ لیں وہ محسوس ہوگی تو دل منور ہوگا. اسی طرح مصائب بھی محسوس کرنے کی کوشش کیا کرو، صرف سنا یا پڑھا نہ کرو. جب محسوس کرو گے نا، مالک نے تمہیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے. میں بتاتا ہوں ان تمام نعمتوں سے. احساس بہت بڑی نعمت ہے اگر ہو اور تم آل محمد پہ رونا چاہو، حسین کی غربت پہ رونا چاہو، تو کسی ذاکر خطیب کی حاجت نہیں ہے. بے شک کسی مقتل کی ضرورت نہیں. تمہارے آس پاس وہ سب نعمتیں موجود ہیں، وہ رحمتیں، وہ عطاء جو بادشاہ نے دی ہے. اگر تم احساس رکھتے ہو تو ان میں سے ہر شے تمہیں رلائے گی، گریہ کروائے گی. تم نے اپنی زندگی میں ایسے فقراء دیکھے ہوں گے، ایسے سادات، ایسے مومن عزادار دیکھے ہوں گے، جب دیکھو آنکھیں نم ہیں، چہرے پہ غم ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ من حیث القوم، اگر آپ قوم کہہ لیں چلیں،
زمانے کا لفظ استعمال کر لیتے. بڑے عجیب ہیں آپ. دامن میں تمہارے جو یہ اسلام کی دولت ہے، دامن میں تمہارے جو یہ اسلام کی دولت ہے، سوچا ہے کبھی تم نے یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ نام محمد جو باقی ہے اذانوں میں، یہ نام محمد جو باقی ہے اذانوں میں، یہ ایک نمازی حسین ابن علی کی سجدے کی بدولت ہے. بے شک. پھر کیا اونچا نعرہ حیدری. سلامت رہیے آپ. بے شک ہے صحیح. ایک سجدے نے سب کچھ بچایا ہے. اس کو ناز ہے، وہ متکبر ہے اس سجدے کی وجہ سے. وہ اکبر ہے کیونکہ حسین نے نوک نیزہ پہ آ کے کہا تھا اللہ اکبر. کل پڑھے تھے نا میں نے یہ مسائل، کیونکہ حسین پر جب سر قلم کیا گیا. اب ایام ایسے ہیں میں دھیرے دھیرے کچھ پڑھ لیتا ہوں. آپ جانتا ہوں وقت اوپر ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر سن لیں آپ. پتہ نہیں پھر کسے نصیب ہو، کسے نصیب ہو. کاٹا حسین کا سر تو تکبیر کہہ رہے تھے. پڑھوں گا میں، کوشش کروں گا کل یا پرسوں پڑھوں گا. باقاعدہ فرمائش کی گئی، پوچھا گیا، تب بتاؤں گا. کربلا میں جتنے بھی شہداء آتے رہے نا، سب نے پوچھا کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں حسین کو. ہر بار لشکر یزید کی طرف سے ایک ہی جواب آیا، اللہ کی رضا کے لیے. بڑے آرام آرام سے بھی میں پڑھ رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اس انداز میں پڑھوں کہ وہ درد آپ کے دل پہ دستک دے اور آپ کا صبر ٹوٹ جائے، کیونکہ مجھے جو پڑھنا ہے وہ آگے پڑھنا ہے. ہر بار ایک اللہ کی رضا کے لیے. سوچو وہ جو ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جب یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے حسین کو مار رہے ہیں، اس پہ کیا گزری. ایسے کبھی سوچا ہے؟ ہمیشہ ظاہری بات ہے ہم دنیا دار لوگ ہیں، رشتوں والے لوگ ہیں. ہم بادشاہ مالک حسین کی ماں کے اعتبار سے مسائل سوچتے ہیں، ماں پہ کیا گزری، بابا کے اعتبار سے نانا پہ کیا گزری ہوگی جنہوں نے بوسے دیے، بہن پہ کیا گزر رہی ہے. یہ سب پڑھا ہے میں نے اتنے دن سے، وہی احساس پڑھ رہا ہوں بہن کا. لیکن آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں. سوچو نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے حسین کو مار رہے ہیں، اس اللہ پہ کیا گزر رہی ہے. جب حسین کا گلا کاٹ کے انہوں نے کہا ہوگا اللہ اکبر، اس ذات واجب الوجود پر کیا گزری. اگر حسین نوک نیزہ پہ تکبیر نہ کہتے نا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ختم ہو جاتی ہے تکبیر جہاں سے. حسین نے زندہ کیا اسے، اپنا گلا کٹوا کے. یہ یاد رکھنا بس. جو پڑھنے لگا ہوں احساس، اس کے لیے شاید خود سے ہی یہ بات آ گئی اللہ والی کہ اس پہ کیا بیتی ہوگی. آپ اپنی زندگی میں اپنے آس پاس دیکھیے، آس پاس آپ ہر وقت حسین پر گریہ کناں رہیں گے، آپ کا دل روتا رہے گا. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں نا، اگر آپ کو احساس ہے تو آپ یہ سوچ کر روئیں گے حسین تو 28 رجب کو گیا تھا، پھر پردیس میں رہ گیا. مجھ سے نا یہ بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، چند ماہ پہلے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا مجلس. اس سے پہلے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لوگ آئے، کہتے زید صاحب آپ کے نام کے ساتھ ہم کسی اشتہار میں دیکھتے ہیں آف کراچی، کسی میں لکھا ہوتا ہے آف لاہور. تو ظاہری بات ہے تعلق کراچی سے، لیکن اب رہائش لاہور میں. تو کہتے آپ کہاں سے ہیں؟ بے ساختہ ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا جی تھے تو مدینے سے. امت نے نکال دیا ہے، اب انتظار میں ہے کہ وارث آئے تو بند گھروں کے تالے کھلے. تو بیٹی کو دیکھے گا نا تو دھاڑے مار کے روئے گا.
عجیب قوم نہیں ہے. تیری نظر بیٹی پہ آئے گی دھاڑے مار کے. مجھے یاد ہے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا لکھا ہوا، کہاں پڑھا تھا یہ یاد نہیں. لاہور میں ایک سیشن جج قاسمی صاحب، ان کی عدالت میں ایک کیس آیا. سیشن جج ہے تو جب کیس لگا نا تو وہ اردلی جو آواز دے کر بلاتا ہے جس کا کیس ہے، اس نے آواز دے کے کہا زینب حاضر ہو. قاضی صاحب نے کرسی چھوڑی، روتے ہوئے اندر چلے گئے. یہ احساس ہے. اب اس میں کہاں ہے مقتل؟ جب سے میں نے شروع کیا تمہاری آنکھیں ٹپ ٹپ یہ وضو کر رہی ہیں، تمہارے آنسو رومال سیدہ پہ سجدہ پیش کر رہے ہیں. جب سے کون سا مقتل پڑھا ہے میں نے؟ یہ احساس ہے. جب بیٹے کو دیکھو گے تمہاری آنکھوں سے آنسو. ایک حسین کا، تمہاری گود کا بیٹا ہوگا علی اصغر یاد آئے گا. علی اصغر یاد آئے گا. یقین مان، چھوٹے سے بچے کی پیاس کتنی ہوتی ہے، اتنے سے پانی کے لیے حسین اصغر لے گیا. ماں کا گریہ نہیں رکے گا زندگی میں کبھی اگر احساس ہوگا. کتنا سا پانی ہے یہ نہیں ملا. صاحب وارث شریعت، تم بھی مردوں کو اپنے جسد دفناتے ہو نا، تو شریعت کا حکم ہے رخسار کو زمین کے ساتھ لگا. آپ کے حکم ہے. حسین وارث شریعت، صاحب شریعت نہیں جانتا جب اصغر کو دفنا رہی تھے نا، دھاڑے مار کے رویا ہے. جو تیر لگتے صبر کر گیا تھا. کائنات کا واحد جنازہ ہے جو ماں اور باپ نے مل کے اٹھایا. حوصلے سے میرا بیٹا، حوصلے سے. ابھی میں نے کچھ نہیں پڑھا، مجھے ایک منزل بہت دور کی طے کرنی ہے. بڑے آرام سے پڑھوں. واحد جنازہ، ماں پہلو میں کھڑی تھی. قوالی کیا ہوا؟ حسین نے اپنی آبا سے آنسو پوچھے. کیا بتاؤں؟ شریعت کہتی ہے کہ جب دفنایا جائے تو رخسار زمین کے ساتھ لگائیں. اصغر کا نہ دایاں رخسار ہے نہ بایاں رخسار. تم تک شہادتیں پوری پہنچی نہیں ہیں، تمہارا قصور نہیں. کیا کریں؟ مقتل پورا پڑھیں تو پڑھنے والا مر جائے، سننے والا مر جائے. پوری نہیں پہنچی. کبھی مالک نے موقع دیا اور عشرہ اولا کبھی ہوا تو تمہیں پھر شہادتیں بتاؤں گا ہوں کیسے. تم تک پوری نہیں پہنچی. احساس یہ رلاتا. جوان بیٹے کو دیکھے گا تجھے علی اکبر یاد آئے. شادی کرو گے بیٹی کی، بیٹے کی، تب بھی کبھی صحرا یاد آ رہا ہے اکبر کا، کبھی مہدی یاد آتی ہے قاسم. تمہارے آس پاس بکھرا ہوا ہے. ساری کربلا تیرے آس پاس ہے. کون سی کتاب، کون سا مقتل، کون سا ذاکر؟ رونے کے لیے انتظار کرے گا. 16 تاریخ کو مجلس ہے، جاؤں گا سنوں گا. 55 منٹ کے فضائل کے بعد 5 منٹ ذاکر صاحب مسائب پڑھیں گے، پھر رو کے آؤں گا. ساری کربلا تیرے گھر رکھ دی حسین نے، تیرے دل میں رکھ دی ہے. پانی کا گلاس لبوں سے لگاتا ہے، کچھ یاد نہیں آتا. کس وقت میں کیا کیا ہو گیا. اصغر کو پانی نہیں ملا، پھر بھی خنجر چلتے حسین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اہتمام میں ہو جاتا ہے. پانی تو دیتے پیاسا ہوں حسین، اہتمام میں حجت کر. لیکن یقین مانو عزیزارو، میں نے تو دیکھا ہے کہ یہ بات غیرت مندی سمجھ سکتے. میں نے تو دیکھا سارے احساس ایک جان، ایک ان پہ بڑا بھاری ہے. جن کے گھروں میں چھوٹی بیٹیاں ہیں نا، اور ان کے دل میں غم حسین تازہ ہے. یہ احساس ہر لمحہ تڑپاتا، ہر لمحہ رلاتا. ایک حسین کی
4 سال کی بیٹی بس. اور مجھ سے حکم دے کے، میں فرمائش نہیں کروں گا، حکم دے کے مجھ سے کہا گیا پتہ نہیں تم تک پہنچی ہے یہ روایت یا نہیں. مولا سید سجاد نے بیان کی، آج سن لینا. اب تک تمہید کرتا آیا تھا، مصائب اب پڑھنے، سن لینا، سنبھال لینا. نہیں پڑھی جاتی ہیں روایتیں، سخت ہے شاید اس لیے، لیکن سخت کیا ہوں گی، ان میں احساس ہے، اس لیے وہ جگہ کی پڑھ. 4 سال کی بیٹی حسین کی. 4 سال کا سنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، مولا ان کے پردے سلامت رکھے، آپ کی اولاد کی خوشیوں سے آپ کے دل ٹھنڈے رہے. 4 سال کی بیٹی ہوتی ہے ظاہری طور پر. بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا مختل کو جا رہا. بابا جو گیا وہ پھر واپس ہی نہیں آیا. بابا نہ جاؤ نا. یہ مکالمہ آپ کو اندازہ نہیں کرا رہا، بیٹا ضروری ہے نا جانا. دیکھو عباس بھی گئے، بھیا اکبر بھی گئے، کتنا ضروری تھا جانا. حسین کا جانا بھی ضروری. اچھا تو پھر ایک کام چھوٹا سا، ایک فرمائش مانگ بیٹا، لیکن دیکھنا مدینہ نہیں ہے. کہا ابھی تک کیا مانگ لیا میں نے؟ چھوٹی سی، کیا آخری بار سینے پہ سنا دو. یہ سب احساس ہے. تو مسائل کے آخری جملوں میں سنتے ہو، یہ سب احساس ہے. آخری بار حسین لے کے تپتی رہے تھے، تھوڑی دیر سینے پہ لٹائے. اور وہ وصیت تھی حسین کی، بیٹا ماں کے پہلو میں سونا، اصغر میرے پاس سوئے، تم ماں کے ساتھ، تم ماں کے ساتھ. بتایا حسین چلے گئے. اب حسین ہی تو نہیں ہے، باپ بھی تو ہیں. یہ خالی تسکین قلب حسین تو نہیں ہے، بیٹی بھی تو ہے. مختل کہتا ہے 1950 تیر لگے حسین کو جو بدن پہ رہ گئے. تم سن کے آج ماتم کرتے ہو. 4 سال والی دیکھ رہی تھی، دیکھ گئی. اللہ جانے کتنی بڑی صابرہ، گردن کٹتی رہی. ہاتھ پکڑو میرے اس بیٹے کا، بیٹا مجھے پڑھنا ہے. گردن کٹ گئی، بیٹی نے دیکھ لی، نوکے نیزہ پہ سر. آپ جانتے سر جب کٹا کوفے تک ساتھ آیا ہے، کوفے تک ساتھ آیا. کوفے کے بعد پھر یہ قافلے کے ساتھ نہیں چلا، یہ بتا دوں آپ کو. کوفے تک نوکے نیزہ پہ ساتھ تھا قافلے. کوفے سے پھر یہ سر قافلے سے پہلے ہی شام بھیج دیا گیا. آپ سن رہے ہیں نا؟ پوچھے کیوں پڑھ رہا ہوں میں ایسے آرام آرام سے. وہ بیٹی جو باپ کے جانے کے بعد کربلا سے کوفے تک سر کو دیکھ کے تسلی میں تھی، بابا ہے ساتھ. کوفے سے سر بھی چلا گیا. اب بیٹی کیا کرے؟ یہی وجہ ہے باپ کو یاد کر کر کے ناکے سے گرتی رہی ہے. اب 13 کو چلا، 14 کو چلا قافلہ، مجھے یہ بحث نہیں کرنی. لیکن داخلہ دربار کب ہے؟ یکم سفر. اتنے دن پہلی بار بیٹی باپ سے جدا رہی. اب جب دربار میں پہنچے نا تو پہلا کلام کیا ہے؟ سنا ہے حسین تم سے بہت پیار کرتے تھے. تو کیا جانے باپ اور بیٹی کا پیار، تو کیا جانے میرا اور بابا کا پیار. کہا میں تب مانوں گا جب تو بلا. میں بھی دیکھتا ہوں شام غریبہ کی آگ میں جلا ہوا کرتا. بی بی نے ایسے ہلائی، ہاتھ پھیلائے، بابا 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 آؤ نا، سکینہ بلا رہی ہے. پہلی بار
مخدومہ کی ظاہری حیات میں، ورنہ کہیں نہیں ملتا مخدومہ نے حسین کو آواز۔ بابا سخینہ بلا رہے، سر نے پرواز کی، مخدومہ کے پاس ہے، اب کب سے بچھڑے ہوئے ہیں، اسی لیے بتایا تھا بیٹیاں جب کچھ دن باپ سے بچھڑے نا اور باپ ملے تو ان دنوں میں جو بھی ہوا ہو بیٹی بیٹھ کے باپ کو بتاتی ہے۔ بس ان دنوں میں جو ہوا تھا نا، اب ایک بار سخینہ نے بتانا شروع کیا، بابا آپ تو چلے گئے، ہمارے گھروں کو آگ لگ گئی، بابا سارے خیمے جل گئے، بابا پھوپھی اماں کبھی ایک خیمے میں کبھی دوسرے میں، بابا آپ جانتے ہو بھیا سجاد کو پھوپھی ماں نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا، بابا وہ جو آپ نے عید پہ مجھے بالیاں پہنائی تھی، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، یہ مانگ لیتے میں دے دیتی، بابا انہوں نے نوچ۔ آج رکھوں میں جزاکم اللہ خیر، میں بہت زیادہ پڑھ گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، بس 2 جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دو، آخری 2 جملے۔ پتہ نہیں کیوں میں خود بھی زیادہ مسائل پڑھنے کے قائل ہے، لیکن وجہ کیا ہے میں بھی نہیں جانتا، کون ہے، کون آیا ہے، کون کہتا ہے۔ تکیہ دیکھو، قید میں ڈال دو، ظاہری قید میں، لیکن آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ بی بی کو کچھ عرصے کے بعد قید تنہائی میں منتقل کر دیا ہے، یعنی بڑی آرام سے پڑھتی، بہت آرام سے، بہت آرام سے۔ میں 24 یا 25 جب بادشاہ نے چاہا میں آپ کو مولا سید سجاد، مقتل سید سجاد کے وہ جملے سناؤں گا کہ جب پوچھا مولا آپ پر سب سے گرم وقت کون سا تھا، الشام الشام، مولا شام شام کرتے رہتے، کربلا نہیں، کہ شام کے بعد کربلا نہیں۔ مولا شام میں کیا ہوا، 7 باتیں بتائیں مولا، میں 1-2 پچھلی بار سنائی تھی، ان میں سے ایک سناؤں گا، ہاں یہاں کہہ رہا ہوں تاکہ خود بھی یاد رہے، لیکن ایک روایت سنو، جب بی بی کو قید تنہائی، سنکھیا جانتے نا، بھولنا نہیں، 4 سال، 4 سال کی بیٹی زندان میں، قید میں، کوئی ساتھ ہونا بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ 1 دن کی قید کسی بڑے کو بھی اگر تنہائی میں رکھ دو مر جاتا، ٹوٹ جاتا۔ 4 سال کی تنہائی ہے۔ اب سننا تو مجھے نہیں پتا سنایا جاتا ہے نہیں، اسی کے لیے ساری محنت تھی، اسی کے لیے۔ آپ جانتے ہیں شام غریبہ جب ایک آواز بلند ہوئی تھی، الحافظ والحفیظ، علی کی علی بیٹی، حسین کی بہن، عباس کی مشرزادی جب عباس بن کے پہرے پہ آئیں تو شام غریبہ میں آپ سنتے ہوں گے ایک گھوڑ سوار آئے تھے، ہے نا، کون تھے؟ بیٹا میں علی آ گیا، بیٹا میں علی آ گیا، اب آپ بیٹھیے میں پہرا دیتا۔ سنتے ہیں نا شام غریبہ میں، تو بی بی دوڑی تھی اور سیدانیوں کے پاس آئیں اور کہہ رہی تھیں اگر کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا رہ گیا، میرا بابا، جب بی بی سیدانیوں کے پاس گئی نا تو وہاں ایک روایت ملتی ہے حسین کی 4 سال کی بیٹی آگے آئی، مولا علی نے بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، کہا نہیں دادا میں نہیں آؤں، کہا بیٹا ہم بلا رہے ہیں نا آئیے، کہا دادا میں نہیں آؤں گی، کہا بیٹا کیوں؟ کہا دادا مجھے آج ایک بات کا پتہ چل گیا،
باپ کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. آپ کی بیٹی پہ مشکل وقت آیا, آپ نے جب چھوڑ کے آ گئے, میرے بابا کا گلا کٹ رہا تھا, میں بلا رہی تھی دادا علی. یہ روایت ہے, بڑے بڑے راویوں نے لکھا ہے. ہاں یہ بی بی نے جب مکالمہ ہوا نا مولا علی سے, ہو گئی کربلا, ہو گیا کوفہ, ہو گیا بازار دربار, قید کے بعد قید تنہائی. اب جب قید تنہائی آئی ہے نا, اب علی نے کیا کیا؟ صرف حسین کو پیار ہے سخینہ سے, حسین کو ایسے پیار ہے تو علی کو کیسے ہوگا؟ علی کے پیار کی دو وجوہات ہیں, پوتی ہے سخینہ, اور جتنا پیار حسین سے ہے ظاہری بات ہے ویسا بھی تو ہوگا. تو سوچو علی کا پیار. اب جب قید تنہائی آئی نا, جانتے ہیں علی بادشاہ قید میں آئے بی بی سخینہ سے ملنے. میں نے وہ سنانا ہے تمہیں, یہ ایک مکالمہ ہے. قید میں آئے ملنے کے لیے, جانتے کیسے آئے؟ ظاہری طور پر خستہ لباس پہنا, بالوں کو پریشان کیا, بالوں میں خاک, گریباں چاک, آستینیں الٹی ہوئی, لباس خستہ. بی بی نے دیکھا, شام غریبہ میں ملے. اب آئے تو حالت یہ تھی. کہا بیٹا میں آیا. کہا آپ کون؟ سنیے گا مکالمہ, ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والے تیرے میرے لیے بولتے ہیں بس, یہ ذہن میں. کہا آپ کون؟ کہا بیٹا میں غریب. 20 منٹ تقریباً ہو گئے مجھے مسائل پڑھتے, میں نے اس مکالمے کے لیے پڑھے تھے. سارا احساس آپ جتنا روئے ہو سید آپ کو اجر دے. بس تھوڑی دیر دو آنسو جو رہ گئے وہ ہدیہ کر دینا, سینے پہ ہاتھ رکھنا. یہ مکالمہ نہیں سنا ہوگا تم نے, اور اگر سنا ہوگا تو کم, آج سن لو, بار بار نہیں پڑھا جاتا. کہا آپ کون؟ کہا بیٹا میں غریب. کہا نہیں آپ غریب نہیں ہو سکتے. کہا بیٹا کیوں؟ کہا غریب میرا بابا حسین ہے. آپ غریب نہیں, غریب میرا بابا حسین ہے. غریب وہ ہوتا ہے جسے اکیلا کر کے شہید کر دیا جائے. آپ نے نہیں دیکھا کہ میرے بابا کو کیسے شہید کیا گیا, میں نے دیکھا. میرے بابا وہ غریب تھے جنہیں شہید کیا گیا. کہا بیٹا میں بھی دیکھ رہا تھا, بیٹا تو اکیلی نہیں تھی. آپ کون ہیں جو دیکھ رہے تھے؟ کہا بیٹا آپ کا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ دو جواب ہیں جو بی بی نے دیے. کہا بیٹا آپ کا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ کہا میرا حسین سے ایسا رشتہ ہے کہ حسین کے بعد اب آپ مجھے دیکھ لیں. کاش یہ جملہ کوئی سمجھ پائے. میں پڑھ نہیں سکتا, میں کیا کروں. میں عصمت کے مصائب میں بڑی احتیاط رکھا ہے. تم نے سنا اور پڑھا ضرور ہوگا کہ میرا ایسا رشتہ ہے کہ دیکھ لیں حسین کے بعد میں باپ کا رشتہ ہے بیٹی کا. کہ بس بیٹا یوں سمجھو میرا بھی حسین سے کچھ ایسا ہی رشتہ ہے. کہ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہا بیٹی حسین میرے بیٹے ہیں, میں علی ہوں. آپ شام غریبہ میرے پاس نہیں آ رہی تھی نا, سارے راستے آپ میری بیٹی کی گود میں, انہوں نے ماں کی طرح آپ کو آغوش میں لیا نا. آپ میرے پوتے کے ساتھ تھی, آپ اپنے بھائی کے ساتھ تھی نا. لیکن اب آپ اکیلی ہیں, میں علی اس لیے آیا ہوں. آپ کی قید تنہائی ہے, میں علی اس لیے آیا ہوں.
اب سنیے گا جو بی بی کہا نہیں آپ آنے کی وجہ بتائیے جو میں جانتی ہوں. علی دھاڑے مار کے رویا. کہا ہاں بیٹی مجھے حسین نے کہا بابا میری سکینہ آخر میری سکینہ آؤ بیٹا آؤ میری آگوش میں. یہ علی کی گود نہیں ہے یہ حسین کی گود ہے. یہ علی کا سینہ نہیں یہ حسین کا سینہ. آؤ عزادارو. علی لیٹے ہیں اور بی بی نے علی بادشاہ کے سینے پہ سر رکھا. کہا بیٹا حسین کا سینہ سمجھ کے لیٹ جا. حسین کا عزادارو علی کے سینے پہ بی بی نے سر رکھا. اب میں نے کیا کہا تھا بیٹیاں جب بچھڑی ہو تو کیا کرتی ہیں بس علی کے ساتھ بی بی نے یہی سمجھ کے کلام کیا. دادا نہیں بابا ہے. دادا بھی تو باپ کی طرح ہوتا ہے نا. کہا دادا دادا میں کیا بتاؤں آپ کو. دادا دادا آپ دیکھ رہے ہیں نا میری حالت کو. دادا مجھے شام میں نہیں کربلا سے پانی نہیں دیا گیا. دادا میں پیاسی ہوں بند ٹوٹا نا. دادا میں پیاسی ہوں دادا مجھے پانی. کہا بیٹا آپ فکر نہ کرو میں ساقی کوثر میں آپ کو جام پلا. دادا دادا سچ پوچھے مجھے پانی پینے کی حاجت ہی نہ رہی مجھے تڑپ ہی نہ رہی. جب سے امو گئے تھے اصغر کے لیے پانی لینے میں نے مشق کو چھدا ہوا دیکھا. میں نے پانی کے لیے اپنے چچا کے بازو کٹے دیکھے. اس کے بعد سے مجھے پانی کی حاجت نہ رہی میں نے پانی نہ پیا. دادا ایک آخری سوال کرنا چاہتی بس یہ سننا اور ختم ہو گئی مجلس. بہت گریا کیا ہے تم نے پتہ نہیں کیا نورانیت ہے آج کی مجلس. آخری سوال ہے اس مکالمے کا. ابھی بھی بہت کچھ نہ پڑھ سکا میں لیکن میں آپ کا امتحان مقصود ہے. آخری سے دادا جی بیٹا دادا ایک بات تو بتائیے. جی بیٹا لے لو سانس. آخری سوال ہے. دادا ایک بات بتائیے. جی بیٹا. دادا آپ بابا حسین سے ملے. جی بیٹا. کہ دادا ابھی آپ مجھ سے بھی ملنے آئے. جی بیٹا. یہ کہہ کے سینے سے سر اٹھایا ہے اور بی بی سامنے بیٹھ گئی. تو بیٹا اٹھ کیوں گئے؟ دادا مجھے دیکھیے دیکھ. دادا اب ایک بات بتائیے بابا کی جدائی میں جو حال بیٹی کا ہے کیا بابا کا بھی یہی حال ہے؟ میرے بابا پہ کیا بیت رہی ہے بس اتنا بتا دو. کہا بیٹا یہ کہنا تھا. سکینہ نے کہا نہیں دادا میں جانتی ہوں کہ بابا کے بعد مجھ پہ کیا بیتی. دادا مجھے ساتھ لے جاؤ. دادا مجھے بابا سے ملوا.